اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 109 سے 115، 109 سے 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اس صفحے پر جو پہلی آیت ہمیں نظر آتی ہے گویا وہ دلیل ہے اس بات کی جسے ہم نے گزشتہ درس میں بالکل آخر میں اسٹڈی کیا تھا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عالمین میں کسی کے ساتھ بھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو جب سب اسی کا ہے تو ظلم کی کوئی وجہ کیا باقی رہتی ہے۔ پروردگار عالم عدل کرنے والا ہے اور اس کی ایک دلیل یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف تمام باتوں کی بازگشت ہے، سب نے وہیں پر پلٹنا ہے۔ اپنا اپنا وقت ہے جو گزارنے کے بعد سب خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو خدا کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر ہمیں وہ بات نظر آتی ہے کہ جسے ہم نے پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو امت ایک ایسا گروہ کہ جو امر بالمعروف کرنے والا ہو اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو، خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ اب گویا مخاطب کیا جا رہا ہے اسی گروہ کو کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، یعنی تم بہترین
اس کے بعد ہمیں معصومین کی احادیث بھی اس میں نظر آتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت عمدہ تبصرہ فرمایا کہ بھلا پوری امت بہترین امت کیوں ہو سکتی ہے جبکہ اسی امت میں ایک برحق امام امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حسن اور حسین فرزندان رسول کو قتل کیا. تو امتی ہونے کے تو وہ دعوے دار بھی موجود ہیں. تو پوری امت تو کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور ان میں پھر وہ ہوں گے کہ جو بالکل اعلیٰ درجے کے اوپر ہوں، کہ جن کے لیے پہلے یہ کہا گیا کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہیں عن المنکر کرنے والا ہو. تو ان کو یہاں پر مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے فراہم کیا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور تمہارا ایمان اللہ پر ہوتا ہے. اور اگر اہل کتاب، اب یہاں سے جو اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب میں بھی خاص طور پر یہود، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ان میں سے بھی کچھ مومنین ہیں اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بدعمال ہیں، فاسق ہیں. یعنی دیکھنے کے بعد کہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں رسول کی، آخری رسول کی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے. تو اس سے بڑھ کر ان کے فسق اور فجور کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے احبار ہیں، رہبان ہیں، جو ان کے پریسٹ ہیں، ان کی ذمہ داری اس وجہ سے زیادہ بن جاتی ہے کہ انہیں ڈائریکٹ ایکسیس حاصل تھا کتابوں کا. لیکن جو ان میں سے پوٹینشلی ایمان لانے والے ہیں ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اور بالآخر ان میں سے بعض تھے کہ جو ایمان لے آئے. اب اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان اہل کتاب کے ساتھ اگر کبھی مقابلے کی نوبت آ پڑے تو پھر ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ لن یضرکم الا اذن، کہ وہ ہرگز تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر کچھ اذیت. تو بہرحال میدان کے اندر جب آئیں گے، مقابلہ ہوگا، تو اذیت کے لیے ذہنی طور پر انسان کو تیار بھی رہنا چاہیے اور پریکٹیکلی اس کو فیس کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کریں گے تو یہ میدان میں ٹک نہیں سکیں گے، یہ بھاگ جائیں گے. پھر اس کے بعد ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. پھر یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کریں، مسلمانوں سے ہی نہیں کہا جا رہا کہ بلا وجہ ان کے ساتھ قتال کرو، لیکن اگر یہ قتال کریں تو یہ میدان میں ٹک نہیں پائیں گے اور یہ بھاگ جائیں گے. ان کے اوپر ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے، ان کے نصیب میں گویا لکھ دیا گیا ہے ذلت کا معاملہ، کہیں پر بھی یہ چلے جائیں مگر یہ کہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جائیں. یعنی اس کا تو مطلب بہت واضح تو یہی نکلتا ہے کہ وہ دین اسلام ہی کو قبول کر لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. وہ حبل من الناس، اور یا پھر انسانوں میں سے کسی کا سہارا ڈھونڈ لیں. یعنی اب اگر مثال کے طور پر لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ساز باز کر کے اگر وہ ایسا کچھ کر پاتے ہیں جس سے وہ ظاہری طور پر کچھ ڈیکوریٹو اپنا اسٹیٹس بنا سکیں تو بنا لیں، لیکن یہ کہ وہ دیر پا نہیں ہوگا. اس آیت کے ذریعے سے اور اس جملے کے ذریعے سے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے گویا جو آج تقریباً 1400 برس کے بعد انگلستان اور امریکہ کی حمایت سے جو اسرائیل کی سلطنت کے قیام کی وجہ سے جو اعتراضات زبانوں پر آنے لگے، کہ کہنے والوں نے کہا کہ قرآن نے کہا تھا کہ ان پر ذلت لکھ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں مشہور تھا کہ یہودیوں کی کوئی سلطنت دنیا میں نہیں ہو سکتی، پھر یہ آج کی سلطنت کیوں کر قائم ہو گئی. مگر قرآن نے صاف خود بتا دیا ہے کہ ایکسیپشنل کیس یہ والا بنے گا کہ وہ خود تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس ذلت سے کبھی نہیں نکل سکتے. ہاں، اللہ کی طرف سے کوئی معاہدہ ہو، یعنی جزیہ دے کر وہ اسلام کی پناہ میں آ جائیں یا کچھ اور لوگوں کے سہارے کبھی قوت حاصل کر لیں تو اور بات ہے. اب دنیا خود یہ فیصلہ کرے کہ یہ اسرائیلی حکومت دوسروں کے سہارے سے قائم ہوئی ہے یا نہیں. اب بھی کیا دنیا اعجاز قرآن کا انکار کرے گی؟ یہ تبصرہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب کے اندر کیا ہے، جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اور کافی ہے. مزید یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر محتاجی بے چارگی، یہ بھی ان کے اوپر اس کی مار ہے. سورہ بقرہ کی آیت کے ذریعے سے بھی ایک قرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر خاص یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہ سب کچھ ان کے اوپر کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وہ ہمیں یہاں پر 4 اس کی وجوہات بیان کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ناحق، انہوں نے نافرمانی کی، اور یہ لوگ ظلم اور تجاوز کرنے والے ہیں. تو اب یہ ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو بھی کہ اگر ان کے کسی کردار کے اندر یہ چیز آ جائے کہ آیتوں کا انکار شامل ہو جائے یا انبیاء کا قتل وہ کرنے لگیں، اور یا پھر انبیاء سے جن کی منیت کی نسبت ہے ان کو اگر وہ قتل کرنے لگے، نافرمانی ان کا شعار بن جائے اور ظلم و تجاوز ان کا تعارف بن جائے، تو پھر ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ایسی ہی ذلت کی مار خدا نہ کرے ان کے لیے بھی نہ لکھ دی جائے.
آگے پھر جو قرآن مجید کا ایک انداز ہے، ایک اعتدال والا، کہ ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جائے گا، تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ سب بھی برابر نہیں ہے، لیسو سواء، یعنی اہل کتاب میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو حق پر قائم رہنا چاہتا ہے اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے رات کے مختلف اوقات میں، اور سجدہ ریز رہتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ برائیوں سے روکتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صالحین میں سے ہیں، اور جو خیر کا کام یہ کریں گے تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور اللہ متقین سے واقف ہے۔ یہاں پر متقین کا ایک مطلب تو وہی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور ایک مطلب وہ بھی بہت عمدہ بنتا ہے کہ جو ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں مگر ہدایت ہے متقین کے لیے، اور وہاں پر یہ ترجمہ کیا گیا تھا کہ فکر نجات رکھنے والے۔ تو اب یہ اہل کتاب کا وہ گروہ ہے کہ جس کو ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے، ریفیوز نہیں کریں گے، بلکہ یہ وہ افراد ہیں جو پوٹینشلی مسلمان ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا انداز یہ بتاتا ہے کہ جیسے ان کو حق اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے گا، یہ فوراً اسلام کو قبول کر لیں گے۔ ان کو متوجہ کیا جائے گا کہ تمہاری کتابوں کے اندر دیکھ لو یہ نشانیاں موجود ہیں، تو وہ انکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ کسی عصبیت کا شکار نہیں ہے، تعصب کا شکار نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت ہی زیادہ پوٹینشل رکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال یہود کے اندر ایک گروہ تھا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، اگرچہ وہ کم لوگ تھے مگر بہرحال ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ جن کی یہاں پر مدح کی جا رہی ہے، اور آگے بھی اگر کوئی حق اور حقیقت کو قبول کرنے والا ہو صرف اور صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ نے یا باپ دادا نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، تو اس کے بعد وہ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور واقعاً حقیقت کی طرف ان کی طلب جو ہے وہ صادق ہو، سچی ہو، تو یہ بہت ہی ایک عمدہ بات ہوگی جس کی تعریف کی جائے گی۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 115 مکمل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔